سورہ فلق سورہ ناس پر کافی تفسیر چل رہی ہے اور آج بھی اسی پر ہوگی. آج اس کو میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. یہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تفسیر. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صورتیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، بہت زیادہ سنی جاتی ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا ان کو میں ڈیٹیل سے بیان کروں. آج سورہ فلق سورہ ناس کا آخری لیکچر ہوگا. اس کے بعد ہم اگلا لیکچر جو ہمارا 20واں ہوگا وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہوگا، سورہ فاتحہ پر ہوگا. اس کے بعد پھر ہم والضحیٰ واللیل اذا سجا سے آخر کی صورتیں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر 30واں پارہ، پھر ہم انشاءاللہ باقی قرآن. تو لیکن آپ لوگ کم از کم 30واں پارہ تو مکمل پڑھیں. باقی قرآن جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا ان کی مرضی ہے، لیکن 30ویں پارے کو میں کہوں گا کہ آپ لوگ لازمی پڑھیں، کیونکہ وہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر کے ضمن میں کل میں نے جادو کی حقیقت بیان کی تھی. جادو کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، بہت تفصیل سے. انشاءاللہ اب جادو کے بارے میں اللہ نے چاہا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، اور کوئی جادو کے نام پہ آپ پر جادو کرنے کی کوشش نہیں کرے گا انشاءاللہ. آج جو ہے نا سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں کہ کن کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کیوں مانگی گئی ہے، اس پر بات کروں گا. قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ان تمام چیزوں کے شر سے. یہ تو ایک تمہید کے طور پر ہے، اور پھر جو خاص چیزیں ان کو الگ سے بیان کیا گیا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریک رات بھی ایک شر کی چیز ہے. اس لیے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. راتوں کو گھر سے باہر نکلنا، راتوں میں کام کرنا، راتوں میں جو ہے وہ ایسی خطرناک جگہوں پہ جانا، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. تو اللہ نے دن بنایا ہے کاموں کے لیے، رات گھر میں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. تو رات کو انسان کو سونے سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رات میں شر کا امکان زیادہ ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم نے کئی ایسے حادثات دیکھے ہیں، رات کے وقت خاتون جو ہے نا وہ چولہا جلا رہ گیا، ان سے گیس لیک ہو رہی ہے، صبح آ کے جب کچن میں ماچس جلائے تو آگ لگ گئی. ایسے کئی واقعات میرے سامنے آ چکے ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، پریشان تھے، کچھ دن تو نہیں کہوں گا، کچھ سالوں پہلے. ان کی وائف تھی، میاں بھی بڑی محبت تھی، وائف بیچاری اسی طرح جل گئی. رات کو کچن میں کہیں گیس لیک ہو رہی تھی، پتہ نہیں چلا. صبح انہوں نے جب ماچس جلائی ہے تو آگ لگی، وہ جل گئی. اس میں ہاسپٹل میں 3-4 دن ایڈمٹ رہی اور انتقال ہو گیا. تو رات کو نا ایسے غافل ہو کے سونا کہ پڑے ہوئے کچھ ہوش ہی نہیں ہے، ہو کیا رہا ہے، یہ غلط ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے بھی پناہ مانگو اور اسباب بھی اختیار کرو. رات میں بچے بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ سیکیورٹی کا پورا انتظام نہیں کرتے رات میں. تو ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک لگاتی ہیں. تو جادو میں نے بتایا تھا کہ یہاں عورتیں اس لیے ہیں کہ یہ کام خواتین زیادہ کرتی ہیں، اور یا اس سے مراد پوری ایک جماعت ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں. تو جماعت کو کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تو بہرحال عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور بس اسی طرح پناہ مانگی جائے گی کہ زبان سے یہ الفاظ کہہ دیے جائیں. اس کے لیے حصار کھینچنے، یہ جو عامل لوگ کرا رہے ہوتے ہیں نا، حصار کھینچ لے یہاں کوئی جن نہیں آئے گا، یہ ٹوپی ڈرامے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بس اتنا کافی ہے، یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اور ڈرنا چھوڑ دیں ان لوگوں سے. تو آپ دیکھیں پولیس والے جب جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، کیسے اٹھا کے موبائل میں ڈال کے لے جاتے ہیں. یہ چیختے رہ جاتے ہیں ہم جن لے آئیں گے، چڑیل لے آئیں گے، بھوت لے آئیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا. پولیس والے 2 تھپڑ لگاتے ہیں، اٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں جب گرفتار کرتے ہیں. تو ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. یہ بہت اہم ہے. حسد کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کو پتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچائیں گی. حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خیال ہونا کہ کاش اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے. میرے پاس آئے نہ آئے اس سے غرض نہیں ہوتی حاسد کو. رشک کہتے ہیں، رشک، کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، دوسرے کو تمنا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی ہو. اس کو کہتے ہیں رشک. یعنی کہتے ہیں نا مجھے تو آپ پہ رشک آ رہا ہے بھائی کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے. تو وہ کہ جیلیسی نہیں ہو رہی، دل جل نہیں رہا ہے، بلکہ خوشی ہو رہی ہے، تمنا یہ کہ کاش میرے پاس بھی ہوتی. تو یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کو حسد ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے، تو یہ خطرناک چیز ہے. اس لیے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اپنے محسود کو، محسود جس پہ حسد کیا جائے، محسود کو نقصان پہنچاتا ہے. تو
تو اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ڈینجر ہے۔ حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ حاسد جب حسد کرتا ہے، کیا مطلب جب حسد کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو حسد ہوتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں حسد، یعنی طبی طور پر ان کو تکلیف تو ہوگی آپ سے لیکن وہ کچھ نہیں کرتے۔ لیکن میجورٹی کیا ہے کہ جب ان کو حسد ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے خلاف کریں گے، سب سے پہلا کام آپ کی غیبت لازمی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک دم بہت پیسہ آ گیا، آپ نے بتایا بھائی میرے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، تو جس کو جیلسی ہوگا نا وہ کیا کرے گا، وہ ایک دم جلنا شروع ہو جائے گا، پھر لوگوں کے سامنے آپ کی غیبت کرے گا، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ گیا ان کے پاس ہے، اور جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے حرام ہے حلال ہے، کام کرتے نہیں ہیں، تو وہ حالانکہ اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوگی، اور بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، گھڑیاں ایسی، غریبوں کا خیال کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا وہ پھینکے گا لازمی، جس کا نقصان کیا ہوگا، معاشرے میں آپ کی جو عزت تھی اس میں بہرحال کمی ہوگی۔ تو عزت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ عزت جب ہوتی ہے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جب عزت ہی چلی گئی تو سب کچھ ختم۔ تو اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ اپنی عزت بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور جن کی عزت ہی نہیں ہوتی ان پہ وہ لطیفہ ہے نا، ایک آدمی کسی محلے میں گیا، واپس آ کے کہنے لگا کہ شکر ہے یار اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ آج بہت بے عزتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو عزت اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ جب عزت ہوگی تو بے عزتی کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بعض لوگوں نے کہ یہ پالیسی ہے۔ تو خیر، تو حسد جو ہے نا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے پاس ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب بھائی جب 10 منٹ ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، کیونکہ میں 2 مضامین کو 10 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنایا نا اپنے ابا کو، تو ابا نے کیا کہا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنا۔ حالانکہ دیکھیں پیغمبر کے بیٹے ہیں، کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوگی ان کی، اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو اتنا اچھا خواب مت سنانا، وہ کوئی الٹی تدبیر تمہارے خلاف کریں گے۔ اب خواب نہیں سنایا تھا پھر بھی کی انہوں نے، اور اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کے سگے بھائی بھی آپ کے خلاف حسد کر سکتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے خلاف حسد کر سکتے ہیں۔ اچھا حسد کرتا کون ہے؟ حسد وہ لوگ کرتے ہیں ہمیشہ جو آپ کے پیرالل ہیں۔ حسد کبھی آپ کے بڑے کو آپ سے نہیں ہوگا، آپ کے چھوٹوں کو آپ سے نہیں ہوگا، حسد ہمیشہ اپنے ہم پلہ سے ہو۔ آپ کے جو کلاس فیلو ہیں، اگر آپ کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلو کو جیلسی ہوگی، یار یہ اچھے نمبر کیوں آ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کا جو دفتر میں کام کرنے والا کلیگ ہے، آپ کی تنخواہ ایک دم ڈبل ہو جائے گی تو طبیعت اس کی خراب ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ یار اس کی تنخواہ ڈبل کی ہو گئی۔ تو کبھی بھی آپ کے بزرگوں کو یا آپ کے ماتحتوں کو آپ سے حسد نہیں ہوتا، ماتحت بھی آپ کی ترقی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی خوش جاتے ہیں، ہمیشہ اپنے پیرالل۔ تو جہاں شر ہے انہی لوگوں سے بچنا چاہیے نا۔ تو حسد جن لوگوں میں ہوتا ہے ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو ہوتا کن لوگوں میں یہ میں نے بتا دیا، بھائیوں میں ہوتا ہے آپس میں، اور آپ کے دوستوں میں ہو جاتا ہے، علماء میں بھی بعض دفعہ حسد ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم کی تقریر اچھی ہو رہی ہے دوسرے کی نہیں ہو رہی، اس کی کو لوگ سن نہیں رہے، تو بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایک مولانا صاحب دوسرے مولانا کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالیں گے۔ تو ذرا سی باتوں کو نا ایشو بنا لیتے ہیں، ان سے یہ غلطی ہوئی، اور انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہے ہر انسان سے، تو بھائی آپ غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حسد بری چیز ہے۔ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ لوگ آپ سے حسد نہ کریں، اس سے بچنے کا طریقہ۔ ایک ہے کہ آپ کو جب کسی سے حسد ہو جائے تو آپ نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں حسد اتنی بری چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں نا، وہ اس لیے کہ یہودی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کو یقین تھا، جیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں نا، کہ پہچان کے باپ اپنے بیٹے میں کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ 4 بچے کھڑے ہوئے ہیں، یار میرا بچہ یہ والا ہے یا یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ستار کا لگ رہا ہے، یہ میرا والا نہیں لگ رہا، یہ ادھر ہٹنا، یہ ہاں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ میرا بچہ لگ رہا ہے مجھے۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے؟ اپنا بچہ کہیں بھی ہو انسان فوراً پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اتنا یقین ہے ان کو اللہ کے نبی ہیں، مگر کیا حسدا من عند انفسہم،
قرآن کہہ رہے ہیں ان کو جیلسی یہ ہے کہ ایک عرب لوگ جو ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ہم یہودی جو اتنے ایجوکیٹڈ فرمائے کہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ شیطان کیوں تباہ ہوا؟ حسد میں۔ آدم علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ بھئی مجھے حکم دیا رہا ہے اس کو سجدہ کرو، تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا تھا، ہر بات مانتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آدم کو سجدہ کرو، تو کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، حالانکہ حکم اللہ کا ہے، مگر سجدہ چونکہ آدم کو ہے، بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ چھوٹا میں بڑا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے دربار سے نکال دیا اس کمبخت کو، پھر بھی نہیں باز آیا۔ پھر حسد کی آگ میں جب انسان جلتا ہے نا تو وہ غلطی کو ضرب دیتا چلا جاتا ہے، یعنی ظلم در ظلم کرتا ہے۔ اب اللہ نے آدم کی وجہ سے شیطان کو نکالا، تو شیطان کو افسوس ہونا چاہیے تھا، یار یہ تو اللہ کی نظر میں آدم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام ہے، مجھے سوری کرنا چاہیے۔ شیطان نے کہا نہیں، اس آدم کی وجہ سے تو نے نکالا ہے نا، اب تو میں بدماشی پہ پورا اتروں گا، اب تو میں اس خود بھی جہنم میں جاؤں گا، اس کو بھی لے کے جاؤں گا۔ تو یہ ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا، کسی دوست نے بتایا، میں نے خود نہیں دیکھا، پیٹرول پمپ پہ ایک صاحب جو ہیں، ایک آدمی گاؤں دیہات کا تھا، وہ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے لوگ، وہ سی این جی بھروا رہے، تو دوسرا نے آ کے گاڑی لگا دی، پہلے میری گاڑی میں بھرو، اس نے کہا پہلے میری گاڑی ہے تو آپ کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی جلدی ہے۔ اب دونوں میں پھڈا شروع، اس نے پتہ نہیں کیا حادثہ کیا وہاں پہ، صرف اتنی سی بات نا کہ اس کی گاڑی میں پہلے کیوں ڈال رہے ہو، گولی لے کے فائر کیا، وہ سلنڈر پہ سلنڈر پھٹ گیا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، دونوں مر گئے۔ تو پتہ نہیں سلنڈر پھٹا یا کیا ہوا تھا، بہرحال ابھی مجھے پورا، کیونکہ 10-15 سال پرانا واقعہ ہے، تو دونوں ہی مر گئے وہاں پہ۔ اب اس بیچارے کو کی غلطی تو صرف اتنی سی تھی نا کہ وہ بعد میں آیا تو آپ پہلے جو ہے نا گھس رہے ہیں، تو غلطی اس کی تھی، لیکن اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی کہ مار دیا جائے۔ تو ذرا ذرا سی بات پہ نا انسان انا کا مسئلہ بناتا ہے، قتل و غارت ہو جاتا ہے۔ تو غالباً گیس کا سلنڈر پھٹا تھا، کچھ ایسا ہوا تھا، حادثہ ہو گیا تھا۔ تو خیر، تو شیطان اڑ گیا اور آج تک اڑا ہوا ہے۔ تو آج دنیا میں ہمیں جتنے فسادات نظر آ رہے ہیں نا، جیلیسی کی وجہ سے، ایک مسلک دوسرے مسلک سے جلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے جلتا ہے۔ بھائی دونوں قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اپنا سر بڑا رکھیں، آپ بولیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں، لیکن نہیں، ہماری چودراہٹ ختم ہو رہی تو اس کو نیچے دباؤ، اس کو نیچے دباؤ۔ یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا چورن اور پھکیا، اور یہ حسد ہے، کیونکہ اپنی دکان چل نہیں سکتی جب تک کہ جو پہلے سے دکانیں چل رہی ہیں ان کو بند نہ کیا جائے، تو لیبل یہ لگایا جاتا ہے دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، اصل مقصد ہوتا ہے اپنی دکان چلانا۔ تو یہ بھی جیلیسی ہے علماء سے۔ ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو مولویوں کی اتباع کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی یورپ سے کیا، ہم نے فلانی جگہ سے کیا، ہم نے، بھائی آپ نے بہت کچھ کیا، مذہب تو نہیں پڑھا نا آپ نے، مذہب تو ان مولویوں نے مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ تو بے شک یہ غریب ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور ان کو انگلش نہیں آتی، ان بیچاروں کو مسکین ہے، لیکن ان کو انہوں نے محنت کی ہے، 8-10 سال اپنے جوانی کا حصہ انہوں نے مدرسوں میں بیٹھ کے گزارا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے ان کی بات سنیں، بھائی مذہب کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہیں جی، وہی آر محسوس ہوتی ہے جیسے یہودیوں کو ہوتا تھا، عرب جو ان پڑھ ہیں ان سے کیوں ہم سیکھیں۔ تو اس آر میں کیا ہے کہ ہر آدمی مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی یوں ہوتے ہیں، یہ مولوی فلانے ہوتے ہیں، مولویوں کے پیچھے سارے لبرل لوگ۔ مذہب کو برا نہیں کہتے، علماء کو برا کہتے ہیں، ان کو آر محسوس ہوتی ہے۔ تو آر نہیں آنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھو بھائی، ہم نے ان کے پاس یہ علم ہے، ہمارے پاس وہ علم ہے، تو یہ ہمیں تو نہیں آر آتی، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو مفتی ہوں، میں آپ کے پاس کیوں آؤں؟ بھائی میں تو نہیں آؤں گا، میں تو آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ تو جیسے ہی مفتی صاحب کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے حیا نہیں آتی اور ان کو آر محسوس نہیں ہوتی، کوئی حسد نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ شرعی معاملات میں کس سے پوچھے؟ بھائی مفتی وہ کہہ رہے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، تو چھوڑ دو بھائی، یہ نہیں کرو گے نہیں میں، اس میں بھی آپ اپنے طبقے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جیلسی، یہ حسد ہے۔ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر ہم یوں کہیں نا کہ اس وقت دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے حسد کا ہاتھ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو حسد اپنے اندر پیدا ہو، بھائی 10 منٹ ہو جائے تو بتا دینا، اپنے اندر حسد پیدا، 10 منٹ نہیں، سوری 20 منٹ، 40 منٹ کا ہے نا، تو آدھا جب ہو جائے، آدھا مضمون ہے کہ آدھا مضمون دوسرا ہے، ہاں بس ٹھیک ہے۔ تو اپنے اندر سے حسد کیسے ختم کیا جائے؟ کیونکہ آپ بھی تو جیلسی ہو سکتی ہے نا، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو جلن ہو سکتی ہے، یار یہ وقار بھائی جو ہے نا، یہ عجیب سا آدمی ہمارے درس میں آیا کرتا تھا،
ہے بھائی اب اس کی شادی بھی ہو گئی اور جناب سونا ہے دوسری شادی بھی کر رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہوں ان کے ساتھ، یہ برا نہیں مانتے، تو یہ جناب ایسے لونڈا لپاڑا گھومتا تھا، اس کی تنخواہ اتنی اچھی ہو گئی یار، یہ تو اب ہمیں پوچھے گا ہی نہیں، اب تو خدمت ہی نہیں کرے گا، تو انسان کو نا، اس لیے انسان بعض دفعہ اپنے ماتحتوں کو بھی چاہتا ہے کہ دبے رہیں گے ٹھیک ہے نا، یہ غلام بن کے رہیں گے تو خدمت کرتے رہیں گے، پیسے آ گئے تو کون پوچھے گا۔ اب ان کو اگر لینڈ کروزر مل جائے، یہ مفتی صاحب کریں گے؟ ان کو میں نے بائک خرید کے دی تھی، اس کے بعد سے یہ غائب ہے مارکیٹ سے، بائک لے کے غائب میں نے تو دی تھی کہ چلو یار بیچارہ اتنی خدمت کر رہا ہے، تو اس کے بعد سے مارکیٹ سے شارٹ۔ تو خیر مذاق کر رہا ہوں یار، تنہائی میں جا کے غور کرنا مذاق تھا یا سنجیدگی تھی؟ خیر حسد میں جو ہے نا، تو اس کا علاج، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ دل میں یہ سوچو کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو حسد کرنے والا اللہ سے لڑ رہا ہے اصل میں۔ بھائی اللہ نے ایک کو خوبصورتی زیادہ دے دی، اللہ نے ایک کو پیسہ زیادہ دے دیا، تو اللہ نے دیا ہے نا، محنت پہ اگر یہ چیزیں ملتی تو مزدور کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ محنت سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ مزدور۔ دماغ، ذہانت، یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا، ہم اس مدرسے میں پڑھتے تھے اور اسکول میں بھی ہم نے پڑھا ہے، ایک طالب علم ذرا سی محنت نہیں کرتا، وہ اتنا پڑھ لیتا، اور کچھ ہمارے پاس ایسے طلبہ ہوتے تو صبح سے شام بیٹھ کے رٹے لگا رہے ہوتے تھے، ایک طالب علم کو تو میں نے خود نکالا، میں نے کہا بھائی تو پڑھنے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کر لے، اس کو ایک ایک بات 20 دفعہ سمجھاؤ، بیچارہ روتا تھا، شوق بہت تھا لیکن یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا آپ کو اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے پڑھنے کی، وہ کہہ رہا ہے میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں نے کہا جب اللہ نے صلاحیت نہیں دی تو بھائی کچھ اور کام کرو نا، کیونکہ ایسے غبی ذہن کے ہوتے ہیں، کن ذہن ہوتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں سارا دن ہم نے مدرسے میں دیکھا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں ہی نہیں، امتحان میں نمبر آپ ان کے دیکھو، ایک تھوڑا سا بس دہرایا اور امتحان پاس کر کے آ گئے۔ تو یہ خدا کی طرف سے ہے، تو بس دیکھ لو بھائی اللہ نے اس کو دماغ اچھا دے دیا، اب تو کیا کریں، دے دیا اللہ نے، دے دیا تو شکر ادا کرو، صبر کرو، بھائی اللہ نے اس کو وہ چیز نہیں دی، آپ کو کوئی اور چیز دے دی ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے جو کسی کو دولت دی صحت نہیں دی، غریب آدمی کو دولت نہیں دی مگر مزدوروں کی جان دیکھو کتنی ہوتی ہے، ایسے پاورفل ہے چپیڑ لگا دیں کسی کے بندہ مر جائے اسی وقت۔ تو کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی، کسی کو کوئی صلاحیت دی، تو سب سے پہلے حسد کا علاج ہے کہ اللہ کی صلاحیتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے دی ہیں، تو جو کام اللہ نے کیا ہے تو ہم حسد کرتے ہیں، جب لڑ رہے ہیں تو یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، یہ اس سے نہیں لڑ رہے، تو تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز سوچنی چاہیے، دنیا مسافر خانہ ہے، کسی کے پاس کتنی بھی بڑی نعمت ہے وقتی طور پر ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ جیسے ماں نے ایک بچے کو کھلونا دیا دوسرے کو نہیں دیا، اب یہ والا بچہ رو رہا ہے تو ماں کہتی ہے تھوڑی دیر میں اس سے واپس لے لوں گی، چپ کرانے کے لیے دیا ہے ٹھیک ہے نا، واپس لے لوں گی میں۔ تو اللہ نے بھی کسی کو حکومت دے دی، کسی کو صحت دے دی، کسی کو عزت دے دی، کسی کو شہرت دے دی، کسی کو دولت دے دی، تو بہت کچھ ہے۔ تو جس کو یہ چیزیں نہیں ملی وہ کہے بھائی اس کو کون سا ہمیشہ کے لیے دی ہے، یہ بھی مر جائے گا اور ہم بھی مر جائیں گے، مرنے کے بعد صاحب ختم، تو پھر جو عمل ہے وہ آخر جائے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کے لیے دعا کرے انسان تنہائی میں، اے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی، میری تجھ سے دعا ہے کہ تو اس کو اور زیادہ نعمت دے۔ دل میں خیال تو آئے گا اللہ تو اس کو تباہ کر دے کسی طریقے سے اس کمبخت کو، لیکن جب یہ دعا مانگے گا نا تو دل جلے گا، دعا کے الفاظ زبان سے نکلیں گے نہیں، اے اللہ اور نعمت دے، اللہ اور دے دے، اللہ اس کو اور ترقی، آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو نے اس کو اتنی بڑی ترقی دے دی، اے اللہ میں چاہ رہا ہوں اور زیادہ دے دے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ حسد کے جراثیم آہستہ آہستہ، یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی، یہ جراثیم آہستہ آہستہ کیا ہوں گے؟ ختم ہوں گے۔ انسان جو بولتا ہے نا اس کے اپنے دل پہ اثر ہوتا ہے، تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ اور چوتھا کام یہ کرے کہ اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرے۔ حاسد کیا کرتا ہے کہ بلا وجہ گھما گھما کے برائیاں لا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ نیچا ہو جائے کسی طریقے، ابے اس کو جو عزت ملی ہے، ابے اس کے پاس جو علم ہے، ابے ہمیں پتہ ہے سارا دن تو ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کہاں سے اس نے پھینکتا رہتا ہے، ایسے ہی بس لوگ کرتے ہیں باتیں نا، میں تو کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں نا اپنے بارے میں بھی پڑھتا ہوں، دوسرے علماء کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں، تو ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ۔ تو بھائی تعریف کرنی چاہیے، جس کو حسد ہو رہا ہے بولے بھائی یہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، تو اس تعریف کا کیا ہوگا کہ دل تو جلے گا، یار میں پہلے ہی اس کی عزت سے پریشان ہوں اور میری تعریف سے کم بخت کی اور عزت ہو رہی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی عزت بڑھے نہ بڑھے آپ کے اندر سے حسد کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے دل کو اللہ ایسا پاک بنا دے نا کہ آپ میں حسد ختم ہو جائے،
تو یہ خود بخود لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو سب کے لیے اچھا سوچتا ہے نا تو اس کے لیے خود بخود لوگ اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ خود بخود جو ہے نا حالات اس کے حق میں سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو امارت نہیں چاہتا, لوگ چاہتے ہیں اس کو امیر بنائیں. مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو استاذ جو ہے نا چاہتا ہے کہ مجھے بڑی کتابیں نہ ملیں, اس میں تواضع ہو, تو محتمیم کی خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی کتاب ملے, طلبہ کی خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی کتاب ملے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور جو بڑے بڑے کمالات ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکلوں, تو اللہ لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کے دل میں اس کے کمالات کے ہونے کے باوجود ان کی لوگوں کی چاہت ہوتی ہے آگے نہ بجائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو یوٹیوب پہ اور جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے پھوڑتے رہتے ہیں نا, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. وقتی طور پر ان کی عزت بہت ہوتی ہے, مگر خود ان کے جو فالوورز ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ان کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. عزت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو یہ حسد کا علاج ہے. اور لوگوں کی حسد سے کیسے بچا جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمتیں کبھی لوگوں کے سامنے کھل کے بیان نہیں کرے, اپنی طرف نعمتوں کی نسبت نہ کرے. میرا یہ کمال میں نے دیکھا, او بھائی کیا ہے, بس ٹھیک ہے کیا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا, خواب دکھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائیوں کو مت بتاؤ, بس ٹھیک ہے میں ابا ہوں مجھے بتا دیا, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ اس کو پورا کر لے گا. خام خامے کیوں بھائیوں کو بتا رہے ہو؟ آج ہر چیز ہر ایک کو بتا دی جاتی ہے, تو ہر چیز ہر ایک کو نہ بتائیں, صرف اپنے خیر خواہ لوگوں کو بتائیں, جو آپ کے خاص چاہنے والے ہیں, جو دل سے چاہتے ہیں ان کو بتا دیں, ہر ایک کو نہ بتائیں. اس میں کیا ہوگا, وہ جیلسی. تو ہمارے استاد اساتذہ تو اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے, اپنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نہ شیئر کی جائیں زیادہ, تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو نظر لگتی ہے نا اس سے, لوگ جو نظر تو عام طور پر انہی کی لگتی ہے جو حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو بلا وجہ سب کے سامنے اپنی گاڑی لانا, اور یہ میں نے گاڑی خریدی ہے, میں نے یہ خریدا ہے, میں نے یوں خریدا ہے, اور حسد اس طور پہ زیادہ ایک دم سے کوئی نعمت آ جائے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک دم سے پیسے آ گئے تو ایک دم گاڑی نہیں خریدو, آپ رکشے سے آپ پہلے آؤ, جو ہے نا تھوڑی سی اچھی بائک خرید لو. جب لوگ اس سے تھوڑے مانوس ہو جائیں تو پھر تھوڑے سی ایک ایف ایکس خرید لو آپ, پھر تھوڑے اس سے مانوس ہو جائیں تو ترقی کرتے کرتے پھر آخر میں لینڈ کروزر لے کر آؤ. کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا اور اچانک لینڈ کروزر, تو یہ حسد کرنے والے نا اس کو لینڈ کروزر پہ نظر لگا لگا کے اس کو رکشہ بنا دیں گے. حقیقت ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا ایسے لگتی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اتنا بڑا تگڑا اونٹ ہوتا ہے, نظر لگانے والے کیا کرتے ہیں, وہ بیچارہ مر جاتا ہے اور ہانڈی میں پکڑا ہوتا ہے وہ. تو یہ حاسدی, اب وہمی نہ بنے کہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں, وہ دن میری گھڑی دیکھ کر گیا تھا, اس نے نظر لگوائی ہے. ہمارے یہاں وہم بھی بہت زیادہ ہے, تو وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ احتیاط بہرحال ضروری ہے. کتنا ٹائم رہ گیا؟ اب سورہ ناس کو میں کمپلیٹ کر دوں تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب دیکھیں پچھلی سورت میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی تھی, قل اعوذ برب الفلق, صرف ایک واسطہ دیا کہ جو صبح کا رب ہے اس کی قسم اٹھائی. اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگی گئی ہے؟ 3 چیزوں سے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا, من شر ما خلق تو ایک عام ہو گیا نا, من شر غاسق اذا وقب رات سے, ومن شر النفاثات فی العقد جادو سے, ومن شر حاسد اذا حسد حسد سے. تو ایک واسطہ دیا گیا کہ اللہ تو رب الفلق ہے, تو صبح کا رب ہے, 3 چیزوں سے تو ہمیں بچا لے. سورہ ناس میں 3 واسطے دیے گئے ہیں. قل اعوذ برب الناس, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری, جو کہ لوگوں کا رب ہے, ملک الناس لوگوں کا بادشاہ بھی ہے, الہ الناس لوگوں کا معبود بھی ہے. تو 3 واسطے اللہ کو دیے جا رہے ہیں, لیکن پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے. تو اس سے پتا چلا یہ جو ایک چیز ہے یہ ان باقی تینوں پر بھاری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو ایک چیز ہے نا, اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ کو 3 واسطے دیے جا رہے ہیں, اور وہاں 3 چیزوں سے پناہ میں آنے کے لیے صرف ایک واسطہ دیا جا رہا ہے, اور وہ واسطہ بھی صرف صبح کا. تو صبح کا خالق ہے, رات کے شر کو ختم کر کے صبح لے آتا ہے, تو ان تینوں چیزوں کے شر کو بھی تو ختم کر دے. یہاں کیسے واسطہ دیا جا رہا ہے؟ اے اللہ تو رب الناس ہے, لوگوں کا پالنے والا ہے, اور ملک الناس تو ہمارا بادشاہ بھی ہے اور ہمارا معبود بھی ہے, تو تیری ذمہ داری ہے گویا کہ تو ہمیں اس شر سے بچا. 3 واسطے دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے, وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس, وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے.
युवस्विसु फी सुदूर الناس, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी। पता ये चला कि पिछली तीन चीजों पे ये जो एक शर है ना वसवसे का, ये तीनों पर क्या है, भारी है। तो जिन्नात तो वसवसे डालते हैं तो शैतान के होते हैं। शैतान के वसवसे कैसे होते हैं, वो आपको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाएगा, और शैतान के वसवसों को तो सब मानते हैं। शैतान ये करेगा, भाई अभी तो लंबी जिंदगी है, बहुत बड़ी जिंदगी है, अभी सदका आखिर में कर लेना, खैरात आखिर में कर लेना, अभी तो अय्याशी की उम्र है, अभी तो तोबा में बहुत टाइम है, अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। ऐसी चीजें चाह ना तोबा को डिले करता रहता है और मरवा देता है इंसान को, ठीक है ना। ये तो शैतान के वसवसे हैं। लोगों के वसवसे भी अल्लाह फरमाते हैं बहुत खतरनाक है। लोगों के वसवसे क्या हैं, जो आजकल चल रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी होती है ना, यानी चढ़ते सूरज की तरह एक चीज हम देख रहे हैं, उसको मशकूक बना देंगे प्रोपेगेंडा करके। यानी एक आदमी ने देखा सूरज निकला हुआ है, उसको यकीन हो गया सूरज है, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, यूट्यूब पे क्लिप आ जाएगा, ये जो सूरज है ना, जो फला तारीख को जो कराची में तुलू होगा, ये सूरज नहीं है ठीक है, ये सूरज नहीं है, फिर क्या है भाई, ये चांद है, और ये चांद है, और ये इस दफा चांद जो है ना मशरिक से निकला है, ये असल में दज्जाल का है। इतना यानी एक यकीनी चीज को प्रोपेगेंडा करके ये साजिश है, ये सूरज नहीं है, वो आदमी को शक हो जाएगा पता नहीं ये सूरज है या नहीं। तो इनके शर की वजह से ना हर यकीनी चीज क्या बन जाती है, मशकूक। लिहाजा इंसान कोई फैसला कर ही नहीं पाता कि सही सिमत है क्या और गलत है क्या। ये आजकल हो रहा है। अल्लाह का वजूद, इस पर अल्लाह ने इतने दलाइल कायम किए हैं, इतना बिल्कुल चढ़ते सूरज की तरह इसका ये यकीनी है। लेकिन जो एथियस लोग हैं उन्होंने कैसी बकवासात कर करके अल्लाह के वजूद को मशकूक बना दिया। अभी कल एक साहब मुझसे मिले, कल की बात है, परसों की भी नहीं, गाड़ी में हम बैठे हुए जा रहे हैं, वो टीचर हैं किसी स्कूल के, कहने लगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कह रहे हैं यार यूनिवर्सिटी में एथियज्म बहुत फैल रहा है, और हमारे एक टीचर है वो भी एथियस्ट हैं, उन्होंने अजीब दलील दी, मैं तो चकरा गया। मैंने कहा क्या दलील दी, कह रहे उन्होंने दलील ये दी कि देखो गाड़ी में बैठे हुए हम जा रहे थे, एक्सीलेटर पे जब पाँव रखो तो गाड़ी चलती है, रोको तो गाड़ी रुक जाती है। तो ये खुदा क्या होता है, हर चीज असबाब से हो रही है, समझ रहे बात को, ये खुदा क्या होता है, हर चीज किससे हो रही है, असबाब से। भाई अल्लाह थोड़ी चला रहा है गाड़ी, इधर पाँव रखूंगा तो चलेगी, ब्रेक लगाऊंगा तो रुकेगी, तो अल्लाह कहाँ है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैंने कहा यही इतनी बड़ी दलील है खुदा के वजूद की, ये जो दलील देना एक्सीलेटर। मैंने कैसे पता चला, गाड़ी कमबख्त जब तक कोई चलाने वाला हो चलती नहीं है, रोकने वाला हो रुकती नहीं है, तो ये गाड़ी पैदा खुद से कैसे हो सकती है। और इस कायनात में एक इतनी सी गाड़ी खुद से ना रुक सकती है ना चल सकती है, ये पूरी कायनात बगैर किसी पैदा करने वाले के कैसे पैदा हो गई और कैसे चलना शुरू कर दिया, और सूरज चांद के गिर्द, चांद सूरज के गिर्द, ये सारा सिस्टम कैसे वजूद में आ गया। और बीज में जनाब जमीन पे डालो तो तनावर दरख्त निकल आता है, बीज में सॉफ्टवेयर कितने टेक्निकल किस्म के कैसे इंस्टॉल हो गए भाई खुद बखुद। और फिर जनाब वो जब बीज निकलता है और दरख्त बनता है, दरख्त में से हर आम के अंदर वही बीज दोबारा होता है, और हर बीज में दोबारा दरख्त पैदा करने की सलाहियत। तो मैंने कहा इन कमबख्तों को खुदा की कोई फिटकार पड़ी है इनके ऊपर, ठीक है ना, कोई गुनाह इनसे हुआ है कि बदी ही चीजें इनके सामने क्या हो गई हैं। तो जो चीज खुदा के वजूद की दलील है, उसी को जैसे एक आदमी कह रहा है सूरज निकला हुआ है, दलील क्या है, आओ मैं लाके तुम्हें दिखाता हूं। अब लाके दिखा दिया, कह रहा है ये चांद है तो जो मुशाहिदा सूरज के वजूद की दलील है, उसी मुशाहिदे को आप उल्टी दलील के तौर पे लेके जा रहे हो। तो मैंने कहा यही तो दलील है कि भाई यहां तो गाड़ी पाँव एक्सीलेटर दबाए बगैर गाड़ी नहीं चलती है, तो ये कायनात खुद से कैसे चलना शुरू हो गई, खुद से कोई है तो सही जो चलाने वाला है इसको, पहली दफा तो किसी ने बनाया है इसको। तो हर चीज में इन लोगों ने क्या डाल दिया, कमबख्तों ने शक डाल दिया, अल्लाह के वजूद में शक डाल दिया, इस्लाम को मशकूक बना दिया। इस्लाम के मुकाबले में किसी मजहब को आप कंपेयर करें तो कोई इस्लाम के मुकाबले में कोई खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसा मजहब है। लेकिन आप देखो इस्लाम पे इतने और फजूल बातों पे वसवसे डाले हुए हैं। अम्मी आयशा से शादी की 9 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र लड़की से शादी क्यों की, ये तो जुल्म है। भाई जिस पे जुल्म हुआ है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सारी जिंदगी इस पे फख्र करती रही है, उनके लिए इससे बेहतर कोई रिश्ता था ही नहीं। ये मुद्दई सुस गवा चुस वाली बात हो गई ना। मैं कहता हूं ना कि ईसाई से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार इतनी सी बच्ची से शादी हुई। मैंने कहा चलो उस वक्त तो आप कह सकते हैं कम उम्र थी, तो बाद में उनको इतराज होना चाहिए था ना कि मेरे अब्बा ने मेरे साथ माज अल्लाह नकल कुफर ज्यादती को, तो बाद में भी खुश हैं और सारी जिंदगी इस पे फख्र करती रही है। तो जब वो भी खुश हैं तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई। तो अजीब फजूल किस्म की
جو ہے نا وہ عیش و عشرت والے ہوتے ہیں، معاذ اللہ عیاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہوتا تو 40 دن گھر میں بھوکے رہتے وہ. جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک کم عمر سے نکاح کیا، انہی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ 40 دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو ہر چیز میں شک پیدا کر دیا، ہر چیز میں. پھر یہ جو ہمارے فرقہ پرست لوگ ہیں، انہوں نے ہر چیز میں شک پیدا کر دیا، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی جو ہے نا حدیث کے اپنی طرف سے توڑ موڑ کے پیش کرنا. ہر وہ چیز جس پہ مسلمان متفق چلے آ رہے تھے، ایک یقینی چیز تھی، اس میں کیا پیدا کر دیا. غامدی صاحب کو دیکھو نا، مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، اس میں شک ڈال دیا. یہ توفا کو گھمایا پھرایا، توڑوڑا مڑوڑا ہے بھائی. اور انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی، اسم کا ترجمہ کرنے حق تلفی، جو کہیں کسی ڈکشنری کی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے. اب اسم کا ترجمہ حق تلفی کہیں بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ترجمہ مارکیٹ میں لانچ کر دیا. اب پبلک تھوڑی جا کے ہر چیز کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھے گی، چکر میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہے، یہ مولوی لوگ کچھ تو الٹی باتیں کرتے ہیں. جنت کے بارے میں محترم سے پوچھا گیا جنت کہاں ہے، کہا یہی دنیا ہی جنت ہے بس، اور یہی عورتیں حوریں ہیں. او بھائی وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں سے جنت ہی کی مٹی سے بنایا اور وہ خیموں میں ہمیں ان عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو بند کر دیا، وہ کیا ہے؟ اس کی بھی گھما کے تعویل کریں گے. وہ خیموں سے یہی خیمے ہیں، وہی جو بیان یوٹیوب پہ بیٹھے گا نا سارا دن، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، کیا صحیح، کیا ہے غلط، کیا ہے. بھائی صحیح وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، غلط وہ ہے جو یہ کمبخت جو ہے نا مختلف قسم کے لوگ فتنے پیدا کر رہے ہیں قرآن و سنت کو توڑ موڑ کے. تو یہ ہیں وہ وسوسہ ڈالنے والے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اور اللہ نے ان کی صفت بیان کی خناس. ان کا کام ہے جو ہے نا انگلی توڑ کے نکل جانا. خناس کا مطلب یہ، جیسے وہ مشہور علمی کتابی ہے نا، انگلیاں توڑ توڑ کے فتنہ پھیلا دیا. اب ہم جب ان سے کہہ رہے ہیں سامنے بیٹھو، ہم ان دلائل کا جواب دیں گے، پتلی گلی سے نکل لیا. کیونکہ جو چکر میں لوگوں کو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، فتنہ پھیلا دیا. اب ہر عالم ان سے کہہ رہا ہے بیٹھو بھائی، ہم مناظرہ نہیں کرتے، آپ ان سوالات کا ہمارے سامنے جواب دو. نہیں جی جواب نہیں دینا، تو صرف انگلیاں توڑنی ہے چکر میں. وہ میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں نا، ایک نابینا آدمی کہیں سفر کر رہا تھا. نابینا آدمی جو ہے نا وہ کہیں بیٹھا ہوا، اس کو کہیں سفر پہ جانا تھا، کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی، تو ایک آدمی اونٹ پہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا. تو اس نابینا نے کہا کہ اس کے ساتھ جو بھی قائد تھا اس نے کہا یار اس کو بھی بٹھا لو، بیچارہ نابینا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اپنی بیوی کو اس آدمی نے پیچھے کیا، خود بیگم کے آگے بیٹھا اور نابینا کو اپنے آگے بٹھا لیا کہ چل بھائی تو آگے بیٹھ، تجھے اتار دیتے ہیں. اب دوسرے شہر جب داخل ہوئے تو اجنبی شہر تھا، تو نابینا نے شور مچایا کہ یہ میری بیوی ہے. یہ کون ہے؟ یہ عورت میری بیوی ہے. میں چونکہ نابینا تھا تو میری شادی اس سے ہوئی، تو اس کو جب آنکھوں والا بندہ مل گیا تو انہوں نے ابھی بیٹھے بیٹھے سیٹنگ کی اونٹ پہ. میں نے تو اس آدمی کو لفٹ دی تھی، اس نے کمبخت نے مجھے دھکا دے کے آگے کیا، خود میری بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا اور جو ہے نا یہ میری بیوی ہے، شور مچا دیا. لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے پکڑ لیا سب کو. وہ تو اس کی بیوی، پہلے ڈاکومنٹیشن تو ہوتی نہیں تھی، وہ تو دوسرے نابینا کی بیوی پہ تو نے قبضہ کیا. اس نے کہا بھائی نہیں کیا، بیوی سے پوچھو. بیوی نے کہا نہیں ہے، نابینا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جس کی آنکھیں نا یہی میرا شوہر ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کمبخت. تو لوگوں نے اس نابینا سے کہا، نابینا نے کہا کمبخت. اب دیکھو وہی ہے نا ہر چیز میں، جب وہ بھی بیان دے رہی ہے یہ بھی دے رہا ہے، تو نہیں. نابینا نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ جب الزام لگے گا تو عورت نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، مجھے تو آنکھوں والا آدمی مل گیا اور اس شہر میں تو ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہیں. تو اب لوگ کچھ آدھے ادھر کو ہو گئے، آدھے ادھر کو ہو گئے. آدھے کہہ رہے یار یہ نابینا جھوٹ نہیں بول سکتا، اور آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو. نابینا ادھر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا. مل گئی تو فری پھوکڑ میں، نہیں ملی تو پہلے کون سا اپنی تھی. تو یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا، علماء سے بدگمان، قرآن سے بدگمان، منکرین حدیث، بخاری میں نکالیں گے عیب. دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے، تو بخاری صحیح نہیں ہے. تو پھر بخاری جب صحیح نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، صرف قرآن پڑھو. تو میں نے ان سے کہا قرآن میں تو آتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں قرآن سکھائیں گے. تو نبی کا سکھایا ہوا کہاں گیا؟ تب یہ بخاری مسلم صحیح نہیں تو نبی نے کہاں سکھایا؟ وہ کیسٹ کی شکل میں ہے یا وہ کوئی اور ریٹن تحریر ہے، وہ کہاں ہے؟ یا آپ کے پاس کہیں اور ہے تو بتاؤ. کہہ رہے نہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم صرف انگلی توڑنے کے لیے آئے ہو تم لوگ. ٹھیک ہے نا، نہ تم قرآن کو مانتے ہو نہ تم حدیث کو. تو اگر جو قرآن کو مانتا ہے وہ تو حدیث کو لازمی مانے گا، کیونکہ اللہ فرما رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، نبی کا کام ہے قرآن کو ڈیفائن کرنا. اور ڈیفائن جب بھی کیا جاتا ہے اپنے الفاظ میں کیا جاتا ہے.
اسی چیز کو دہرایا تھوڑی جاتا ہے. تو نبی نے جو اپنے الفاظ میں قرآن کو ڈیفائن کیا وہ کہاں گیا؟ تو ہر چیز میں کیا پیدا کیا ہوا ہے؟ شک. تو آج یہی چل رہا ہے. تو اللہ نے اس لیے ہمیں حکم دیا من شر الوسواس الخناس. ہاں یہ ہوتے کیا ہیں؟ ان کے قرار نہیں ہوتا کبھی، ہوتے خناس ہیں. ان میں قرار نہیں ہے، ایک جگہ پہ قائم کبھی نہیں رہتے. ان کے اصول ٹوٹتے رہتے ہیں، یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. یہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لو جتنے فتنہ پرست ہیں نا، ایک کے حق میں ان کا اصول کچھ اور ہوگا، وہی چیز خرابی دوسرے میں ہوگی تو اس کے لیے اصول چینج ہو جائے گا. وہاں بڑے براڈ مائنڈیڈ بنے ہوں گے. تو یہ گھومتے رہتے ہیں، ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. یہ بس ان کا کام ہے وہ نابینا کی طرح چکر میں ڈالو اور پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے پناہ مانگو. اے اللہ تو لوگوں کا بھی رب ہے، تو ہمارا بادشاہ بھی ہے، تو ہمارا معبود بھی ہے. تو ہم تو تیری پناہ میں آتے ہیں، تو وسوسہ ڈالنے والوں کے وسوسے سے تو ہمیں محفوظ رکھ. تو کسی بھی چیز میں کورونا وائرس کا دیکھ لو نا، دبئی کی فلائٹیں بند ہو گئیں اور امریکہ میں فلائٹیں بند ہو گئیں، پاکستان میں ٹرینیں، پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. لیکن یوٹیوب پہ فیس بک پہ وسوسے ایسے ڈال دیے کہ یہ سب ڈرامہ ہے. اب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں احتیاط کرو. آج میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا احتیاط، کہہ رہا ہے سب بکواس ہے. مجھ سے گلے مل رہے تھے اثر کے بعد، ہمارے میرے شاگرد ہیں ایسے گلے. میں نے کہا بھائی تھوڑا سماجی فاصلہ رکھو. کہہ رہا ہے سب بکواس ہے، ایسے ہی لوگ الو بنا رہے. تو کیا ہے؟ اس کا قصور نہیں ہے. میڈیا پہ اتنا جو ہے نا، وہ کووڈ 19 میں 19 نمبر یہ کوڈ ہے فلانے کا، وہ یہودی کے پینٹ کے اندر بھی 19 لکھا ہوا ہے، وہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس کی ٹوپی کے اوپر 19 لکھا ہوا تھا، تو یہ وہ ان کا نشان ہے، یہ والا، یہ انگلیوں کے یہ نشان، پھر کوئی یوں والا نشان. ایک دن اس نے تقریر میں یوں کہا تھا یہ دجال کے 2 سینگ ہیں. تو یہ گھما پھرا کے، او بھائی ساری دنیا پاگل ہے یا تم پاگل ہو؟ دنیا اتنا ایک سازش کے پیچھے اربوں خربوں ڈالر کا نقصان کر دے گی. چائنا کی تجارت کا بیڑا غرق ہو گیا، حج عمرہ بند ہو گیا، تراویح نہیں ہو رہی حرم میں. ٹھیک ہے نا؟ ساری دنیا نے گول میز کانفرنس کی ہے کہ ہم انڈا موڑ کے چند لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے یہاں بیٹھ کے. تو یہ ہے نا، حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں. کھلی ہوئی چیز جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے نا، نہیں مانیں گے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار، جو کیا نام ہے اتنی یقینی چیز ہے اس پہ ہمارے پاکستانی اور انڈیا کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ کلپ بازیوں پہ جا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا آپ کے کوئی ریلیٹو کا کوئی انتقال ہوا، میں نے 5-6 لوگ بتا دیے جن کا انا للہ ہو چکے کورونا سے. کہنا اب ہے صحیح ہے، اب ہے صحیح ہے. میں نے کہا دعا کرو اللہ تمہارے باپ دادا کی حفاظت فرمائے. میں نے کہا اللہ نہ کرے کسی بوڑھے کو کچھ ہو گیا نا، مر گیا، اللہ نہ کرے. پھر تم جو لوگوں کو بتا رہے ہو میرے ابا کا اللہ نہ کرے کورونا میں انتقال ہو گیا، لوگ کہیں گے کچھ اور ہوا ہوگا. پھر آپ 100 دفعہ بولو بھائی کورونا ہی ہوا تھا، بولیں گے نہیں کچھ اور ہوا. وہی ہوا نا، ایبٹ آباد میں ایک میجر تھے، ان کا کورونا سے انتقال ہوا. میجر کا تو ہوا، ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا. فوراً ایک اگلے دن ویڈیو آ گئی کہ ان کو کورونا نہیں تھا، کورونا نہیں تھا، سب بکواس ہے، اور رپورٹیں. ان کے بچوں نے اپنے ابا کا ویڈیو بیان ڈال دیا انتقال سے 1 دن پہلے کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کورونا ہے، آپ لوگ بھی احتیاط کریں. اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ تو شکر ہے ان کی ویڈیو مل گئی، ورنہ وہ بھی. تو ٹھیک ہے گڑبڑ بھی ہوتی ہے، لیکن اتنے حقائق کو. ایک صاحب نے رپورٹ پیش کی چاند پہ انسان نے قدم رکھا ہی نہیں ہے، اخبار میں مضمون. میں نے کہا یہ ساری دنیا کو امریکہ نہیں بیوقوف بنا سکتا بھائی. چاند پہ جب قدم رکھا، جاپان کو بھی بیوقوف بنا دیا، فرانس کو بھی بنا دیا، جرمنی کو بھی بنا دیا، پاکستان کو بھی بنا دیا. ملکوں کے حکمرانوں کے پاس تو تحقیق کے وسائل بے انتہا ہوتے ہیں، سب کو بیوقوف بنا دیا. اور یہ اخبار میں مضمون لکھ رہا ہے کہ چاند پہ انسان نے قدم نہیں رکھا، اور دلائل. میں نے کہا ان دلائل سے میں نے کہا یہ جو ہے نا، اس کا کاغذ کا جہاز بناؤ، ہوا میں اڑاؤ، بس یہ اخبار کا ساشا اس کام کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے کہا مجھے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں. کہہ رہا آپ تحقیق کریں. میں نے کہا میں تحقیق کر کے کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا. اتنے بڑی بڑی ساری دنیا مان رہی ہے کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے چاند پہ قدم رکھا ہے، اور یہ نئی چیز. اور ہوتی ہے تحقیقات، وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ کون دیکھے گا وہ کتابیں جا کے کہ اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ ابھی ایک کلپ آیا واٹس ایپ پہ، 2 ڈاکٹر انگلش میں بات کر رہے ہیں. کسی نے کہا یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے. استاد صاحب نے، ہمارے جو استاد صاحب ہیں نا جن سے میں بیٹھوں، انہوں نے ترجمہ کروایا. تو اس میں وہ اس موضوع کے متعلق بات تھی نہیں. کچھ پروپیگنڈا بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں، سب بیوقوف لوگ ہیں جو ہو رہا ہے. تو یہ ہے من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بھی اللہ پناہ مانگتا ہوں. اور آپ دیکھو یہ خناس بھی ہیں. کتنے صحافیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ 15 اپریل کو کورونا ختم ہو جائے گا. 15 اپریل گزر گیا، ختم نہیں ہوا. خناس ہے نا، خناس کا مطلب یو ٹرن لے لیا، پی گئے، جیسے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے.
اب بعض نے کہا ہے کہ 18 مئی کو ختم ہو جائے گا, 18 مئی کو نہیں ہوا تو آپ دیکھو وہ یہ موضوع ہی نہیں چھڑیں گے, وہ اس ٹاپک پر بات کریں گے ہی نہیں. پبلک کو چاہیے ان سے پوچھیں آپ نے تو 15 اپریل بولا تھا, کہاں گیا وہ 15 اپریل؟ آپ کی تو بڑی ریسرچ تھی, تحقیقات تھی, آپ نے تو 18 مئی کا بولا تھا, کہاں گئی وہ 18 مئی؟ تو یہ ہے انگلی توڑ کے ٹھیک ہے, شر پھیلاؤ اور پتلی گلی سے نکل جاؤ, یوٹیوب پہ ارننگ ہو جائے گی, میسج آ جائیں گے. تو سب پھینک رہے ہیں. میں تو بعض صحافیوں کو اتنا سنا کرتا تھا, اس کرونا نے ان صحافیوں کی حقیقت کھول دی ہے. اب جب ان کی تحقیقات سن رہا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو بڑے بڑے پھینکو, مولانا طارق جمیل صاحب نے غلط نہیں کہا تھا, پھر بھی کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, معافی نہ مانگنی پڑے نا مجھے, تو اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے جو ہے نا, کتنا ٹائم رہ گیا؟ بس یہ ہو گئی ہے ہماری سورہ ناس. تو ہر یقینی چیز جو دلائل سے ثابت ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ رکھنا ڈال کے تو وہ جو ہے نا اس میں شک پیدا کر دیتے ہیں. تو ساری امت فالو کرتی تھی چاروں مجتہدین کو, امت جمع ہو گئی تھی, ان میں شک ڈال دیا کہ یہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے, قرآن و حدیث ہم جانتے ہیں یہ نہیں جانتے. ساری امت محدثین کو مانتی ہے, منکرین حدیث نے ان میں شک پیدا کر دیا, امام بخاری غلط, امام مسلم غلط, حالانکہ ساری امت مان چکی تھی. تو ہر چیز میں شک پیدا کر کے, اور یہ صرف دنیا میں بھی صرف دین میں نہیں ہوتا, دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. یقینی چیزوں میں جو ہے نا بس وہ شک پیدا کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی چیز پہ انسان کا بھی اطمینان رہا ہی, کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. صحت کے حوالے سے دیکھو نا, ایک حکیم کے پاس جاؤ گے یہ صحت کے لیے اچھا, دوسرا کہے گا یہ تو تباہ کر دے گا تمہیں, گردے خراب کر دے گا تمہارے ٹھیک ہے نا. تو وہی ہے کہ جب ریسرچ نہیں ہوتی تو یہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا, اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے اس کے لیے 3 واسطے اب دی ہیں. تو اللہ تعالی ہماری ان وسوسوں سے حفاظت فرمائے. دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا, جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی, دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو, اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں, پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے, یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ, 2 رشتے آئے آپ کے لیے, ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا, کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے, حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے, صرف جنات کی لیڈیز ہے وہ. جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل, ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے, تو سو تو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے, تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر, تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں, جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے, کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو, ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا دیکھو, ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے, اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر, بھائی بچوں شور نہ کرو, بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے, کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا اوپر, بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر, مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے, یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. یہ انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا, بالکل یخ ٹھنڈا تھا, وہ آپ نے کھایا, پیٹ خراب ہو گیا, حکیم کے پاس گئے, حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا, بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں, پیٹ کا علاج بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے, وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا, ککڑی, سبزیاں, کدو, یہ ٹھنڈے ہیں.
انڈا ہے, مچھلی ہے, اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے, ہم تو کھاؤ, ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے. کہ ایک لکھنؤ والا جو ہے نا, لکھنؤ والا, وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں, اچھا وہ بیچارہ جو ریڑی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا, پنجاب سے تعلق تھا اس کا, وہ اردو سے کیا, اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے, عدد کے لحاظ. یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں, وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن, دنادن بکتے ہیں, دنادن. لینے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن, ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں, دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم, میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے ہے. دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ, صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے, حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین, صلاۃ جو ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے, تو دعا کے معنی میں. اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے, تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے. دعا کے معنی میں بھی نہیں, رحمت بھیجنے کے معنی میں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, لیکن قرآن کہہ رہے ہیں صلو علیہ, نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ نہ, نبی کے پر درود بھیجو. تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو, اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی, آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی, آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم. سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص, پھلوں میں کمی, پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا, وہ جنت میں جائے گا, جہنم سے وہ بچے گا. تو یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو, ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے, بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. کہ جو ایمان لایا, نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا, کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد, ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو, تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو, وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو, نیاگرا فال بولو مت جاؤ, شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو, صحیح ہے نا, بیوی بچوں سے محبت
مت کرو، یہ مطلب آتا ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں. گاڑیوں سے محبت مت کرو، پراٹھوں سے محبت. جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی. پراٹھوں سے محبت مت کرو، ناشتے میں انڈے مت کھاؤ، نہاری وہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو. یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا. سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو، دنیا سے بے رغبتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے، اللہ اللہ کریں گے. اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف. نہ شادی بیاہ نہ بچے، بس اللہ اللہ. پادریوں نے کیا کہا؟ بس ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. وہ ہوا تو نہیں بیچاروں سے اللہ اللہ، بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے، کچھ بچے بھی رہے. لیکن یہ گھڑی وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گھڑی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا. اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو، تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا سے دل مت لگاؤ. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا، اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ، اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نا نا نا، پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو، یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں، یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے، ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی بات، قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ، اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا، تو قرآن سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت، اور تخت بھی اتنا لگژری، ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے. یہ کیا ہے بھائی؟ اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے. تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کانسیپٹ ہوتا جو پادریوں نے بنایا، تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے اب سب بھول بھلائیاں ہو گیا، جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے، بھول گئے. جب نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے، ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے، گردن ہلانی ہے، یوں کرنا ہے. کچھ مجھے رسپانس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ. میں نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا نا. تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے؟ جانا ہے. تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو؟ کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر بھائی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا اس کا مطلب ہے کیا؟ وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے. دیکھو محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے، لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے اتنی اللیگل ہے. اس کوانٹیٹی سے زیادہ ہوئی. پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا، میں تو پائلٹوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے میری، تو میں پائلٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نخواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا، ہمارے پائلٹ تو نہیں پیتے مسلمان پائلٹ، لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا. تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے، پتہ چلا پائلٹ صاحب 2 بوتلیں پی کے زیادہ آ گئے
اور جہاز الٹا ہو گیا وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے، حالانکہ وہ خود الٹے ہیں. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں، تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. تو میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا، میں نے کہا دنیا میں لا کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی لا یہ ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اگر الکوہل کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے. ڈرائیونگ میں بھی یہ اصول ہے، وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں نا، وہ پولیس والا آتا ہے، پتہ نہیں کوئی آلہ لگا کے چیک کرتا ہے، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 2 ڈھکن زیادہ تو نہیں پی اس نے کہیں. پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں، 3 ڈھکن الاؤ ہیں، 4تھا ڈھکن تو ان کا پورا حساب کتاب. ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا کوئی خاص کوانٹٹی یا یونٹ ہے ان کے ناپنے کے. ڈھکن میں جو مزہ ہے بولنے میں وہ یونٹ میں تھوڑی ہے. تو وہ ایک پورا ان کا ایک یہ ہے بھائی اتنی لیگل ہے، اس سے زیادہ اللیگل ہے. تو وہ کہتے ہیں شراب الاؤ نہیں ہے، تو مطلب ان کے یہ نہیں ہوتا کہ الاؤ نہیں ہے، مطلب اتنی کوانٹٹی سے زیادہ الاؤ نہیں. آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے، یعنی کی جانی چاہیے، چاہتی نہیں ہے. نابیناؤں کو بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے ہمارے ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے، چشمے سے ریکوری ہو جائے گی، ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے، 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں آپ کو، سگنل لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے آگے 4 یا تو مسائل ہوں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے، اس کو بچانا ہے، حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی، آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے، حالانکہ اصل یہ تھا. وہاں سے گزار دیتے آپ گاڑی. بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی لائسنس نہیں ملے گا آپ کو. تو ہر چیز میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہر چیز میں ایک معیار ہے اور ہر ادارے کا الگ معیار ہے. فوج کا معیار ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پولیس کا معیار ہے وہ تھوڑا سا کم، رینجرز کا اس سے کم، پولیس کا اس سے کم، ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، تو دل لگانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے. ایک حد تک دل لگانا یہ نہ صرف جائز بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری، لیکن اس کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا. کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو، آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے. وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا، آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے، نیچرل ہے. پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو اللیگل سمجھنا حرام ہے. جتنا لیگل دل لگانا ہے نا اتنا کیا ہے لیگل ہے. اس پہ اگر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے. تبھی اسلام نے جس اہتمام سے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. پابندی ہے.